اور یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خاص طور پر بندے کی سخاوت کا ذکر کیا ہے کہ میرے وہ محبوب بندے جو رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، جو دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، جو کھل مکھلا علی الاعلان بھی خرچ کرتے ہیں اور خفیہ بھی خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا یہ سخاوت کرنے والے سخی لوگ، ان کو میں خود بدلہ دوں گا، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا پروردگار خود ان کو نوازے گا، کیونکہ وہ خود سخی ہے۔ کسی جگہ ہم نے نہیں پڑھا، نہ ہم یوں کہتے ہیں، نہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ حاجی ہے کہ اللہ حج کرتا ہے، اللہ عمرہ کرتا ہے، یہ باتیں ہم نے نہیں پڑھی۔ ہاں اگر ہم نے پڑھا تو یہ پڑھا کہ اللہ سخی، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سخی، تو اللہ سخی کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اور سخی اس کو کہتے ہیں جو مالی حق ہے اس کو ادا کرے اور اس سے بڑھ چڑھ کر ہر طرف وہ خرچ کرے، دائیں طرف بائیں طرف آگے پیچھے، دن کو رات کو، سرن علانیہ، ہر حال میں اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لوٹائے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ اور خوف اور حزن یہ دو لفظ ہیں۔ خوف کا معنی گھبراہٹ، ڈر، حزن کا مطلب غم، پریشانی۔ اس کی تین تفسیریں بیان ہو سکتی کہ خوف اس کا تعلق اندر کے ساتھ ہے، اندرونی پریشانی نہیں ہوگی۔ حزن کا تعلق بیرونی حالات کے ساتھ ہے، بیرونی حالات میں یہ پریشانی نہیں ہوگی۔ دوسرا معنی اس کا یوں ہو سکتا ہے کہ ماضی اور مستقبل، خوف ان کو ماضی کا کوئی خوف نہیں جو کر کے آئے، آئندہ کے حالات حزن، مستقبل کے بارے میں ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اور تیسری خوبصورت بات کہ غم کا تعلق دوسرے کے ساتھ ہے اور خوف کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ ایسے خوش نصیب لوگ جو سخاوت کی زندگی گزار کے آئیں گے، ان کو اپنے بارے میں بھی خوف نہیں ہوگا اور اپنے متعلقین کے بارے میں بھی ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ جہاں سخی خود نوازا جائے گا، وہاں اس سخی کی سفارشیں قبول کی جائیں گی، اس کے اعز و اقارب کے بارے میں، اس کے دوستوں کے بارے میں اور اس کے رشتہ داروں کے بارے میں۔ تو یہ سب فضیلتیں ہیں سخیوں کی۔ یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے الذین ینفقون، وہ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، باللیل، رات کے وقت، تاریکیوں میں، اندھیروں میں، والنہار، اور وہ خرچ کرتے ہیں دن کے وقت، سرن، تیسری حالت بیان فرمائی خفیہ خرچ کرتے ہیں، وعلانیہ، چوتھی حالت بیان فرمائی کہ وہ ظاہراً خرچ کرتے ہیں، کھلا خرچ کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے پروردگار کے ہاں، ولا خوف علیہم، نہ ان پر خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے سخی آدمی کو 4 فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السخی قریب من اللہ وقریب من الناس وقریب من الجنہ وبعید من النار، سخی آدمی وہ اللہ کے بھی نزدیک ہے، جنت سے بھی بہت نزدیک ہے، لوگوں سے بھی نزدیک ہے، لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ اس کی خیر خواہی چاہتے ہیں، غائبانہ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اور چوتھی فضیلت فرمایا جہنم سے بہت دور ہوگا۔ اور جو کنجوس ہے، بخیل ہے، والبخیل، اس کے لیے بھی 4 نقصانات ہیں، 4 عذابات ہیں۔ پہلا فرمایا والبخیل بعید من الجنہ وبعید من اللہ عز وجل وبعید من الجنہ وقریب من النار، میں اس کے لیے بھی 4 نقصانات۔ یہ اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، لوگوں کے دلوں اور سوچوں اور محبت سے بھی دور ہے، اور جہنم سے بہت نزدیک۔ وَلَجَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا ایک وہ ہے جو بڑا عبادت گزار ہے لیکن ہے وہ کنجوس، بخیل۔ میں اس کی نسبت سے وہ آدمی جو زیادہ عبادتیں نہیں کرتا لیکن ہے سخی ہے، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لوٹاتا ہے، یہ آدمی اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے، زیادہ پیارا۔